اور نمبر 3 اعجاز المرء بنفسہ، آدمی کا خود بھی فصل سنائے۔ ان میں سے پہلے نمبر کی تشریح گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا شوق مطاعون، آدمی کو ہلاک کرنے والی دوسری صفت شوق ہے۔ شوق عربی کا ایسا لفظ ہے کہ اردو زبان میں ایک لفظ میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ دو صفتیں ہوتی ہیں مال کے سلسلے میں انسان کے اندر، ایک حرص ہے اور ایک بخل ہے۔ حرص کے معنی لالچ، یعنی آدمی کے اندر یہ طلب کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، ایسی صفت رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ اور جو مال اپنے پاس موجود ہے یا حاصل ہونے والا ہے وہ خرچ نہ ہو، میرے پاس محفوظ رہے، تو زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی طرف حرص کہلاتی ہے، اور خرچ کرنے میں جو تنگی محسوس کرے اس کو بخل کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ تو لغت کی کتابوں میں شقی کا ترجمہ حریص بھی کرتے ہیں، بخیل بھی کرتے ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ شوق مال کی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے آدمی حریص اور بخیل بن جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ مال کی محبت اللہ جل شانہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی تھی۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانوں کی فطرت میں مال کی محبت رکھی گئی ہے۔ اگر مال کی محبت نہ ہوتی تو نیک کاموں میں مال کا خرچ کرنا کوئی قربانی نہ ہوتی، مجاہدہ نہ ہوتا، اس پر کوئی ثواب نہ ہوتا، اس لیے کہ فضول چیز کو خرچ کرنے میں کوئی قربانی نہیں ہوتی، کوئی مجاہدہ نہیں ہوتا۔ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، بہت مضبوط ہے۔ تو فطرت کے اندر مال کی محبت رکھی گئی ہے، لیکن ہدایت یہ دی گئی ہے کہ مال کی محبت تم کو حریص اور بخیل نہ بنا دے۔ حریص ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی مال حاصل کرنے میں جائز ناجائز صحیح غلط کی تمیز نہیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، بے ایمانی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، خیانت کرے گا، سود لے گا، جوا کے ذریعے حاصل کرے گا، رشوت لے گا۔ یہ سب مال کی غلط محبت ہے جو مال غلط طریقے سے حاصل کرنے پر اس کو آمادہ کر رہی ہے۔ دوسری صفت ہے حرص۔ حرص کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں وہ وہاں خرچ نہیں کرے گا، اپنی آل اولاد کے اوپر، اہل و عیال کے اوپر صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرے گا، اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، فطرہ نہیں دے گا، دوسروں کا حق مانے گا، وراثت کا حق دبا لے گا، اس لیے کہ وارثوں تک حق کا پہنچانا یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ حفظ ہے جو آمادہ کرتی ہے کہ جو کچھ میرے قبضے میں آیا میرے پاس رہے، بہنوں کا حق مان لو، پھوپھی کا حق مان لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کی وہ محبت جو حفظ اور بخل پر آمادہ کرے، بعد آدمی کو حریص اور بخیل بنا دے، یہ اس کے لیے تباہ کن ہے، انتہائی تباہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، غور سے سنیں، فرمایا حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے روایت ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما دیوان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکری کے ریوڑ پر آزاد چھوڑ دیے جائیں، وہ ان ریوڑوں کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا حب مال اور حب جان آدمی کے دین کو نقصان پہنچائے۔ تصور کیجیے، بھیڑیے جن کی فطرت ہے بکریوں کو چیرنا کھانا، اور وہ بھی بھوکے، اور ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا بکری کے ریوڑ پر جہاں کوئی لوگ نہ ہو، تو کتنی تباہی مچائیں گے۔ ایک طرف وہ تباہی ہے جو ظاہری اور محسوس ہونے والی ہے، دوسری طرف دو اخلاقی بھیڑیے، ایک حب مال اور ایک حب جان۔ فرماتے ہیں کہ آزاد چھوڑے جانے والے بھیڑیے
جتنی تباہی بکریوں کے ریوڑ میں پہنچائیں گے اس سے زیادہ تباہی حب مال اور حب جان آدمی کے دین کو پہنچائیں گے، آدمی کے دین کو تباہ کریں گے۔ یہ مال کی ناجائز محبت یہ حریص بھی بنا دیتی ہے، بخیل بھی بنا دیتی ہے، اور حریص آدمی واجب جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتے، جائز اور ناجائز کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ جیسے بھی مال حاصل ہو سکے حاصل ہونا چاہیے، صحیح ہے غلط ہے حلال ہے حرام ہے، اس کی تمیز اٹھا دی جاتی ہے۔ دکان پر بیٹھے ہیں، گاہک کے لالچ سے بیٹھے نماز چھوڑ رہے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سود کھائیں گے رشوت دیں گے تبھی وہ حرام ہوگا۔ فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، واجبات کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے احکام کو ترک کر رہے ہیں، کس لیے؟ آمدنی کے لیے۔ گاہک آ گیا، دکان کی بھیڑ لگی ہوئی، یہ نہیں کرتے کہ میری بات زیادہ دکان تمام کا وقت ہو کہ ہم دکان پر ہم جنمات کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی ہے مال کی ہی ہے، مال کی ناجائز محبت ہے۔ تو حریص آدمی ہو اور دوسری طرف اس کے صدوق لا جائے، یہ دو صفتیں اگر نظر آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کی صفت پر اس کی دین کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ ان صفات کے بیان کرنے کا مقصد، ان کی نشاندہی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، اپنے معروف کا جائزہ لیں۔ ہر آدمی کو یہ دونوں ضرورتیں پڑتی ہیں، بات حاصل بھی کرنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے۔ یہ دیکھنا کہ شریعت کی رہنمائی میں، شریعت کی نگرانی میں، شریعت کی پاسبانی میں آمد و خرچ دونوں ہونا چاہیے۔ صحیح جگہ سے صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے، صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے، اور مال کی محبت کی وجہ سے آدمی دوسرے حقوق کو پامال نہ کرے۔ آخری صفت بیان فرمائی اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا خود بھی ہونا، اپنے کو سب سے عقلمند، سب سے ہوشیار، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو کسی سے مشورہ لیتا ہے انسان، اور نہ کسی ہمدرد کی کہ مشورے کو قبول کرتا ہے، نہ کسی ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں سمجھ رہا ہوں کوئی نہیں جانتا، میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ اپنی رائے پر خود بینی اور خود رائے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اشد ہوتا۔ ان تین صفات میں سب سے زیادہ تباہ ہوئی، تین صفتیں تباہ کرنے والی، ہلاک کرنے والی کیا کیا بیان کی گئی تھی؟ گزشتہ دن آپ کے سامنے آیا تھا، ہون مبتلا خواہش، جو خواہشات نفس آنکھ بند کر کے جن کی بات مانی جائے، جن کی پیروی کی جائے، وہ آدمی کو تباہ کرتی ہے۔ نمبر دو، شہرت و تعاون، مال کی وہ ناجائز محبت کہ جو آدمی کو حریص اور فقیر بنا دے، نہ حاصل کرنے میں اس کو امتیاز ناجائز کا، اور نہ خرچ کرنے میں وہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے، جہاں ضروری ہے خرچ کرنا وہاں بھی نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، فطرہ ادا نہ کرے، دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے، مزدوروں کی مزدوری مانگ لے، اجیروں کی اجرت کھا جائے، بھائیوں کا حق نہ دے، یعنی مال کو روکنے کی صفت جو ہے یہ چیز ہے، یہ بھی آدمی کو تباہ کرنے والی ہے۔ اور آخری صفت جو ہے یہ بھی اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انسان معاشرت کے اندر جب لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے تو ایک دوسرے سے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق بیان فرمائے، مسلم علیہ کے 6 خصال ہیں۔ ان 6 حقوق میں آخری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ النصح لكل مسلم اذا غاب واذا حضر، مسلمان کی اس کے سامنے اور اس کے غیر موجودگی میں اس کے پس پشت خیر خواہی کی جائے، اس کا بھلا چاہا جائے۔ اب ایک آدمی آپ کا محسن ہے، آپ کا مخلص ہے، آپ کا دوست ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں آپ رہنے دیجیے، میں بہتر جانتا ہوں، آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لینے کو یہ خیر کی علامت قرار دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تک 3 چیزیں پائی جائیں گی، اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سفہاءکم وامورکم شورا بینکم وظہر الحق خیر للباطنین، جب تک تمہارے دولت مند لوگ سخی رہیں گے، تمہارے امراء اور حکام اچھے لوگ رہیں گے، اور تمہارے آپس کے معاملات مشوروں سے طے ہوتے رہیں گے، تب تک یہ زمین کی پشت کا حصہ
اندر کے حصے سے بہتر ہے، یعنی کہ دنیا رہنے کے لائق۔ وَإِذَا كَانَ وَبَرَاؤُكُمْ الشِّرَارَةُ وَأَوْلِيَاؤُكُمْ وَخَلَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ وَبَطْنُ الْخَيْرِ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ، اور جب تمہارے دولت مند بخیل ہو جائیں، تمہارے مبارک بدترین لوگ ہوں گے اور تمہارے معاملات مشوروں کے بجائے عورتوں کے حوالے ہوں گے، اندرون خانہ کا حکم چلے گا، جو وہ کہیں گے وہ ہوگا۔ فرمایا تب کہ زمین کا بطن ذہب سے بہتر ہے، مجھے دنیا رہنے کے لائق نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ خود بینی اور خودرائی اچھی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو وہی پیغمبر ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں اور ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، غزوہ خیبر اور اس طریقے سے غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کر کے آپ نے مدینے کے ارد خندق بنوائی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا مشورہ فرمایا ہے کہ صلح ہو گئی ہے اور حکم یہ ملا ہے کہ قربانی کر کے بعد بلا کے لوگ یہاں سے چلے جائیں، واپس چلے جائیں۔ لوگ تیار نہیں ہو رہے، کوئی رک نہیں رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ نے فرمایا آپ کسی سے کچھ مت کریے، اپنے حجاج کو بلا کے آپ مختصر منگوائیے۔ حضور نے اس پر عمل کیا، سارے صحابہ کو انہوں نے حلف کروایا۔ تو مشورہ نیک خاتون سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مہاراج سے بھی مشورہ کیا ہے، اپنے بڑے سے اپنے چھوٹے سے ہر ایک سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، اور جو بہتر سمجھتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی آج کی بات نہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ خودرائی ان تمام مولک سی بات میں سب سے زیادہ تباہ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔